الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرح المنع والجمود ولا يقضيه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي والأبتهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين رسول الثقلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وخطابه الرحمن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. وہ آیا گرامی جو رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیتی ہے، ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنے سخن کی دیگر جزیات کی طرف چلا جاؤں، سب سے پہلے جو آج کی افطاری اور مجلس کے سپانسرز ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے بزرگوں کے لیے اور ان کے لیے دعائے خیر کی جائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو دو خاندانوں نے مل کے آج یہ اہتمام کیا، ان کے تمام بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اور اس میں تمام مومن و مومنات کو بھی بالعموم شامل کر لیجئے. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. حمد و ثنا ہے اس ذات باری کے لیے کہ تمام تعریفیں اور تمام تمجید اور حمد و ثنا کا جو سزاوار ہے، کوئی ایسی بزرگی نہیں ہے جو اس کو زیب نہ دیتی ہو. اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر. میں آپ کے چہروں کی خستگی کو دیکھتے ہوئے اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا ہوں. روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور تقویٰ کا نور آپ کے چہرے پہ جھلک رہا ہے، مگر ان کا ذکر ہے جن کے ذکر کے لیے ابھی ہمارے جعفری صاحب اپنے والد گرامی کا کلام سنا رہے تھے، خدا ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ لسان اللہ جو خود ہو، یعنی جو لسان اللہ ہو، جو اللہ کی زبان ہو، اس کا کوئی اور زبان کیسے حق کے ذکر ادا کر سکتی ہے؟
میں اور آپ کیسے، کوئی کتنا بڑا ایک خطیب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لسان کیوں نہ ہو، مگر لسان اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ وہ جن کا ذکر کرتے ہوئے غالب نے ایک بار کہا تھا کہ بار خدا، یہ زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اب ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے تو آپ کو غالب بھی سمجھ آئیں گے کہ آپ ذرا محمد کہہ کے دیکھ لیجیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، آپ جیسے محمد کہتے ہیں دیکھیے گنتے جائیے محمد کتنی بار آپ کے لب ملتے ہیں بوسا دینے کے لیے۔ یہ لفظ بھی اللہ نے ایسا چنا ہے، اور دیکھنے والے جو قیامت کی نظر رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے نام لیتے ہی خود بخود بوسوں کے لیے آمادگی ہے۔ تو تعظیم میں اتنی تعظیم ہے اس نام کی، اور اسی نام کے وہ ٹکڑے ہیں، وہ اجزاء محمدی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج کی رات جس کو آپ نے جشن مولود جناب امام حسن کی میلاد کا جشن قرار دیا، آج کی 15 رمضان کی شب ہے، اور 15 رمضان سبت اکبر نبی کی ولادت کا دن ہے، یعنی یہ وہ رات ہے اور یہ وہ دن آنے والا دن ہے جو محمد مصطفیٰ کے چمن میں ایسا پھول آیا جس نے محمد مصطفیٰ کو اولاد عطا کی، نسل کی بقا کی ضمانت عطا فرمائی۔ یعنی کتنی بڑی خوشی ہوگی اس گھر میں، ذرا سوچتے چلے جائیے، جب آپ کو کوئی دشمن تانا دیتا ہو روز بروز، اور آپ کے عربی دان جو اپنے آپ کو بہت بڑا زبان دانی میں بہت ماہر سمجھتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور وہ بار بار رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہے دم کٹا ہوا انسان، بلکہ اگر اس کا صحیح معنی دیکھا جائے لٹرل تو دم کٹا ہوا بندر، یعنی ایسا حیوان نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، فکر کہیں جا رہی تھی ان کی شیطانی فکر کہ جس کی اولاد، جس کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ اور کیونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی نا، آپ کو پتا ہے نا، اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کے لیے دعا کرائی جاتی ہے، لیکن قدرت نے رحمت مجسم کو ایک رحمت مجسمہ رحمت عطا فرمایا، اور اس کا نام ہے فاطمہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا فرمایا، اور وہ جناب کوثر جناب فاطمہ کا اسم گرامی ہے۔ آپ علماء حق خواہ کسی بھی انداز میں کہیں رہتے ہوں، اہل تسنن میں ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، کہیں بھی آپ ان کو ڈھونڈیے گا تو وہ آپ کو مسلمانوں کی اور کتابوں میں بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر ایسا ہے، اور ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تو ثابت ہو رہی ہے کوئی بات۔ اگر واقعاً کوئی اور بھی 3 بیٹیاں ہیں، اگر ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ہیں، حقیقتاً نہیں ہیں، لیکن بالفرض مان لیا جائے، یا اگر بیٹیوں کے علاوہ بھی کسی اور طرف چلے جائیں کہ اگر کوئی اور بھی حاکم حقیقی ہے پیغمبر کے بعد، تعداد ان کی بھی 3 بنتی ہے، تعداد بیٹیوں کی بھی 3 ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ حقیقی حاکم ہوتے ہوئے یا حقیقی بیٹیاں ہوتی تو صرف فاطمہ کو کوثر کیوں کہا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اہل اسلام جو تعصب برت رہے ہیں ان سے زیادہ بافہم اور با علم تو وہ کافر ہیں جو رسول کو خدا نخواستہ ابتر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی بیٹی دکھائی نہیں دیتی، اور جب بیٹی جس کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر کوثر عطا ہوا۔ اگر بیٹی ہوتی، اور پھر کیا عجب ہوتا اگر وہ بیٹی ہوتی، اور جس طرح انہوں نے کافروں میں بیاہ دی تھی ہمارے مسلمانوں کی کتابوں کے مطابق، تو وہ کافروں کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا، ان کے علم میں بھرپور انداز میں ہونا چاہیے تھا، ان کو رسول کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بے اولاد ہے، کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کی نسل ہی نہیں ہے۔ اب وہ نسل جناب فاطمہ الزہرا کی، اور وہ نسل کا آغاز جناب امام حسن علیہ السلام سے۔ کسی کی دلاداری مقصود نہیں، صرف تاریخی چند حقائق ہیں جن کا سامنے رہنا ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً ان باتوں کو اعادہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو سو چکا ہے، جو سوچتا نہیں ہے، جس کی فکر معطل ہو چکی ہے، اس کو بیدار کر دیا جائے۔
یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مولا علی کا تو ذکر نہیں. چلیے جناب فاطمہ کا بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے, کوثر مان لیتے ہیں کہ کچھ تفسیروں نے یہ بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلام پاک کلام الہی کا اگر آپ مطالعہ کریں, اور یہ مہینہ رمضان جس میں آپ تشریف فرما ہے کلام الہی کے پڑھنے کا بہترین مہینہ ہے. یہ مہینہ فصل بہار ہے, موسم بہار ہے قرآن خوانی کے لیے. جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے.